بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں حضرت امام حسین کا واقعہ۔ نواشہ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں نواسیاں قید ہو کے بے وارث و مددگار ہو کے چل رہی ہیں۔ فوج یزید کی ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پہ لاش بکھری ہوئی تھی۔ تاریخ نے کہہ دیا بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کی خاندان کی لاشیں زمین کربلا پہ بکھری ہوئی تھی۔ بس 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کے آتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا کہ کربلا کی زمین پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پہ رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہے، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کو تخفیم کرتے ہیں۔ ان مردوں نے کہا، کیا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو تدفین کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواشوں بیٹوں کے لیے یہ مودت رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس سے کہ میری آل سے محبت کرو، مودت کرو، اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے نواشے رسول کو تدفین کرنے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی تو ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا، دیکھا کہ کسی کے تن پہ سر نہیں، کس کو کس طرح تدفین کریں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک بڑا سا گڈھا کھودتے ہیں اور سب لاشوں کو انہی میں تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ گڈھا کھود ہی رہے تھے تو اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھوڑے سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سپاہی ہے، پوچھنے لگے، کون ہو تم؟ وہ گھوڑے سوار رو کر کہنے لگا، میں رسول اللہ کے نواشے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کے سب کی آنکھیں بھر آئی۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ کی عوا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی ہے، کہیں امام حسین کا جسم کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں، کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ بس امام حسین کے لاش کے ٹکڑوں کو رسول اللہ کے عوا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں جو ان لوگوں نے بڑا سا گڈھا کھود دیا تھا وہاں دوسرے لاشوں کو تدفین کرتے ہیں، اور اس جگہ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہے۔ بس سب لاشیں تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا، ایک لاش رہ گئی، یہ دیکھو ایک کوئی بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام سجاد رو کر فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے اس کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ سب جانے لگے۔ امام سجاد نے کہا، رکو، ایک لاش رہ گئی۔ لوگوں نے کہا، ابھی تو کچھ نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے فرمایا، آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی جانے لگے ایک بازو نظر آیا اور تھوڑا آگے بڑھے دوسرا بازو نظر آیا، بس تھوڑا آگے ہی
चलना था तो जनाबे अबुल फजल अलमदार अब्बास की लाश नजर आई। जनाबे गाजी अब्बास को उसी जगह तदफीन कर दिया जहाँ वो घोड़े की जीन जमीन भी आए। आज भी कब्र अब्बास और कब्र हुसैन एक दूसरे के आमने सामने हैं। सलाम हो रसूलुल्लाह के कुनबे पर, सलाम हो रसूलुल्लाह के फर्जंद पर, सलाम हो उन गरीबों पर जिनकी लाश 3 दिन तक बेगौरो कफन रही। अगर रसूलुल्लाह का नवासा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या पसंद आए तो गाजी अब्बास लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।